नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज़ के मुश्तरका अदबी प्रोग्राम अदबनामा में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं इमरान एम खान और आज की इस नशिस्त में हम गुफ्तगू करेंगे एक ऐसे शायर पर जिनके अशआर जिंदगी के तजुर्बात, हौसले, खुददारी और इंसानी हसासियत की भरपूर तर्जुमानी करते हैं। उनका नाम आम आदमी दिल की आवाज बनकर उभरता है और इसीलिए वो खवास के साथ साथ अवाम में भी बेहद मकबूल हैं। हाथ से राह के जेवर हैं मुसाफिर के लिए, एक ठोकर जो लगी है तो इरादा न बदल, और इस बुलंदी पे बहुत तन्हा हूँ, इस बुलंदी पे बहुत तन्हा हूँ, काश मैं सबके बराबर होता। जी हाँ, हम जिक्र कर रहे हैं ताहिर फराज का। ताहिर फराज की शायरी जिंदगी के नशेब व फराज से जन्म लेने वाली वो आवाज है जिसमें उम्मीद भी है, दर्द भी, मोहब्बत भी और इंसान को आगे बढ़ने का हौसला देने वाला जज्बा भी। उनके अशार बज़ाहिर सादा महसूस होते हैं, लेकिन अपने अंदर मानी की कई परतें समोए हुए हैं। यही वजह है कि उनका कलाम मुख्तलिफ नस्लों के दरमियान यकसां मकबूल रहा है। और आज की इस नशिस्त में भी हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो न सिर्फ कादिरुल कलाम शायर हैं, बल्कि मुशायरे की रवायत को दिलकश अंदाज में आगे बढ़ाने वालों में नुमाया मकाम रखते हैं। नफीस अंदाज गुफ्तगू, गहरी अदबी बसीरत और सामईन को साथ लेकर चलने की गैर मामूली सलाहियत के हवाले से पहचाने जाते हैं जनाब मुइन शादाब साहब। शादाब साहब, आपकी आमद हमारे लिए बाइस मसरत है। अदबनामा में आपका दिल से खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया, बड़ी इनायत भाई। सबसे पहले ताहिर फराज की इब्तदाई जिंदगी, उनके खानवादे, पस मंजर और उनके हालात के बारे में नाजरीन को आगाह कीजिए जिन्होंने उनकी शख्सियत और शहरी मिजाज की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। ताहिर फराज साहब का ताल्लुक बज़ाहिर दबिस्तान रामपुर से था, लेकिन पैदा ताहिर फराज साहब बदायूं में हुए थे। और बदायूं भी उसी तरह जिस तरह रामपुर की अपनी एक अहमियत है अदबी और सकाफती, उसी तरह बदायूं की बड़ी अहमियत है तसव्वुफ और शायरी के हवाले से, अदब के हवाले से। तो बदायूं शहर में आप पैदा हुए, वहीं से आपने तालीम हासिल की और बदायूं के सहसवान से भी उनका ताल्लुक है। उसके बाद कुछ हालात ने ऐसी करवट बदली कि उनको अपनी वालदा के साथ अपने ननिहाल यानी रामपुर में आना पड़ा। रामपुर में वो रहे और फिर रामपुर के ही होकर रह गए और रामपुर के हवाले से ही उनकी पहचान बनी। मुताहिर फराज रामपुरी कहा जाता था। तो वो पैदा जरूर बदायूं में हुए थे और उनका ताल्लुक वहां से जरूर था, आबाई ताल्लुक, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी, उनका बचपन, उनका जो जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा है वो रामपुर में गुजरा और गोया वो रामपुर से ही उनका ताल्लुक था। अब रामपुर और बदायूं दोनों शेरी हवालों से अपनी एक बड़ी पहचान रखते हैं। रामपुर तो एक दबिस्तान है जिसकी पूरी दुनिया में शोहरत है, और बदायूं भी अपनी शायरी और अदब और तसव्वुफ के हवाले से कोई कम मशहूर या कम मारूफ या कम अहम सरजमीन नहीं है। तो ऐसी दो बड़ी सरजमीनों से इनका ताल्लुक रहा कि जहाँ शायरी ही शायरी है, जहाँ अदब ही अदब है, तो उसका असर है जाहिर है कि उनकी शख्सियत पर पड़ना लाजमी था। मैं कहीं पढ़ रहा था और उनसे बात भी होती थी ताहिर फराज साहब से, बचपन में ही शेर कहने लगे थे। बचपन में अपने वालिद मौत के साथ वहां की में शरीक होने लगे थे, तो उसका असर था उनकी शख्सियत पर। दूसरी बात यह कि उनके ननिहाल के और कुछ और दीगर खानदान के लोगों में मौसीकी के बड़े अहम नाम हैं जिन्होंने आलमी सतह पर शोहरत हासिल की। तो मौसीकी का ताल्लुक कहीं ना कहीं अदब से भी है। जिस तरह वो तरन्नुम से भी पढ़ा करते थे, उनके तरन्नुम में वो असरात थे उनके उन अजीजों के, उन रिश्तेदारों के जो ननिहाली ताल्लुक था उनका, या जो भी उनके मुतल्लिकीन थे। तो ये भी एक बड़ा हवाला है उनकी शख्सियत को समझने के लिए। एक खास बात यह है कि उनका ताल्लुक जो है वो खानकाह नियाजिया से था, बरेली में।
حضرت نیاز بے نیاز جو خود شاعر بھی تھے، اور ان کی درگاہ اور خانقاہ بریلی میں ہے، اور وہ ایک ایسی صاحب عجیب و غریب ایک جگہ ہے کہ یہاں شاعری، ادب، تصوف سب کچھ پروان چڑھتا ہے، اور خانقاہ نیازیہ ہی میں وہی کا فیض ہے کہ جس طرح آبدہ پروین نے اور دیگر کئی لوگوں نے جو بہت اہم کلام گایا ہے، جیسے یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، یہ وہی کی دین ہے، کیونکہ ہمارا راز بریلوی صاحب اور دوسرے لوگ، خود نیاز صاحب، یہ تصوف کے بڑے نام تھے شاعری کے حوالے سے، تو ان کا تعلق عقیدتاً ان کے پورے خاندان کا تعلق جو ہے وہ اس خانقاہ سے تھا جس کو خانقاہ نیازیہ کہا جاتا ہے، اور اس کا ذکر بھی ان کی شاعری میں ملتا ہے۔ ایک جگہ تو وہ ایک شعر میں کہتے بھی ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں، کہیں لکھتے ہیں کہ میرے بزرگوں نے پایا عروج دنیا میں، میرے بزرگوں نے پایا عروج دنیا میں، میری طرح تھے وہ ٹکڑے یہیں کے کھائے ہوئے۔ تو یہ اپنی وابستگی کا اظہار کر رہے ہیں وہاں اس خانقاہ نیازیہ سے۔ خانقاہ نیازیہ کا ایک بڑا اہم کردار ہے ان کی شخصیت کی تعمیر میں اور تشکیل۔ اب ہم شاعری کی بات کرتے ہیں۔ شوق اثری صاحب ان کے استاد تھے، اور شوق اثری صاحب کا بڑا مقام ہے جو رامپور کے اساتذہ ہیں، ان میں بڑے سادہ بزرگ، بڑے فن کے جاننے والے، اور بڑی ایک ایسی شخصیت کے جن کا سبھی احترام کرتے ہیں۔ اب ان کے شاگردوں میں دیکھیے صاحب کیا کہ شوق اثری صاحب کے طالب رامپوری صاحب جو ایک بڑا نام ہے، شہزادہ گلیز صاحب جو مشاعروں کے حوالے سے بھی ایک بڑا مشہور نام رہا ہے، جن کا یہ شعر بہت مشہور ہے، بجائے سینے کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے، یہ انتظار کے لمحے عجیب ہوتے ہیں، وہ بھی شوق اثری صاحب کے شاگرد تھے۔ اس کے علاوہ سین عالم صاحب جو ہمارے درمیان نہیں رہے ہیں، ان کا تعلق بھی تھا شوق اثری صاحب سے، اور شکیل شاعر صاحب وہ بھی مرحوم ہو گئے، نعیم نجمی، افتخار طاہر، یہ ایسے لوگ ہیں جن کا جو بہت اہم شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو طاہر فراز صاحب نے انہی سے رجوع کیا اور ان کا بڑا احترام کیا، ان کا ذکر کرتے تھے، یہاں سے انہوں نے شاعری سیکھی، اس لیے جو رامپور کی تہذیب عشق ہے وہ ان کی شاعری میں پوری طرح موجود ہے، اور یہی تمام عوامل اور یہ تمام عناصر ہیں جن سے طاہر فراز صاحب کی شخصیت کی تعمیر و تشکیل ہوتی ہے۔ جی، آپ نے طاہر فراز کی زندگی، پس منظر اور ان کے جو تعلقات تھے ان کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا۔ طاہر فراز کی شاعری میں سادگی، اثر اور زندگی کے تجربات کا گہرا عکس دکھائی دیتا ہے۔ آپ کے خیال میں ان کے اس منفرد اسلوب کی تشکیل کن عوامل سے ہوئی اور یہی ان کی پہچان کیسے بنی؟ ہاں بالکل، وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ عوام سے گفتگو کرنے والے شاعر تھے، اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ رامپور کی زبان اپنے آپ میں بڑی سادہ زبان رہی ہے، غزل کے تعلق سے، اور سادگی میں بلا کا حسن ہے، تو مشاعروں سے بھی ان کا چونکہ تعلق تھا، تو مشاعرے میں سامعین کی ایک خاص سطح ہوتی ہے، ایک خاص نہج ہوتی ہے، تو اسی نہج اور سطح کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ تو طاہر فراز صاحب، ظاہر ہے کہ سادگی ایک ایسی چیز ہے کہ جو عوام کو بھی متاثر کرتی ہے اور خواص کو بھی متاثر کرتی ہے، کیونکہ آپ بالکل عوامی ہو جائیں گے تو آپ کی شاعری کا معیار جو ہے پست ہو جائے گا یا سطحی ہو جائے گا۔ جو شرفا ہیں، جو ادیب لوگ ہیں جن کا ادب سے تعلق ہے، وہ شاعری ان کو ناگوار گزرے گی، لیکن اگر آپ سادگی کے زیور کا سہارا لیتے ہیں تو پھر وہ عوام اور خواص دونوں کی پسند کی شاعری بن جاتی ہے، اور طاہر فراز صاحب کی یہ خوبی تھی، اس میں رامپور کا اثر بھی تھا، اس میں ظاہر خانقاہ نیازیہ کا بھی اثر تھا، اور اس میں مشاعرے کا بھی بہت بڑا اثر تھا، جو سادگی ان کے کلام میں در آئی تھی، اور اس سادگی سے انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا۔ ان کو معلوم بھی تھا چونکہ سادہ شعر کہنا کوئی آسان کام نہیں ہے، جس طرح سہل ممتنع بظاہر شعر سادہ ہوتا ہے، لیکن سادہ شاعری اور آسان شاعری کرنا بڑا مشکل بتایا جاتا ہے، اور ان کو یہ معلوم تھا کہ شاعری کرنا ان کو معلوم تھا کہ شاعری کرنا بہت آسان کام ہو سکتا ہے، لیکن شعر کہنا مشکل کام ہو سکتا ہے۔ اب کیا لطیف جملہ ہے کہ شاعری کرنا آسان کام ہو سکتا ہے لیکن شعر کہنا، شعر جس کی جو تعریف کی جا سکتی ہے کہ شعر کی کیا خوبیاں ہو سکتی ہیں، تو یہ ان کو معلوم تھا۔ تو بہرحال یہی سب چیزیں چونکہ انہوں نے پڑھا تھا بزرگوں کو، مشاعروں سے ان کا خاص تعلق رہا، 55-50 برس وہ مشاعروں پر ایک طرح سے ان لوگوں میں شامل رہے جن کی حکومت چلتی تھی مشاعروں میں، اور
जिस तरह से उनकी शायरी तरन्नुम की वजह से भी सुनी जाती थी, तरन्नुम के लिए भी एक खास सादगी की जरूरत होती है जो उनकी शायरी का हिस्सा थी। जी, तरन्नुम में भी सादगी होती है। नाजरीन की दिलचस्पी के लिए शादाब साहब, ताहिर फराज की जिंदगी से जुड़ा कोई ऐसा अहम वाकया बयान कीजिए जो उनके मिजाज, सोच या शख्सियत की भरपूर अक्कासी करता हो। देखिए, बहुत अच्छे इंसान थे वो, बहुत सादा इंसान खुद भी थे, और बड़ा उनके अंदर जो है लोगों से लोगों के दुख दर्द सुनने का बड़ा जज्बा था। और उनकी खूबी ये थी कि जो भी उनसे मिलता था वो उन्हीं का होकर रह जाता था। जब वो इब्तदा में रामपुर आए और तकरीबन 18, 19, 20 बरस की उम्र में बहुत मशहूर हो गए थे, बहुत मकबूल हो गए थे मुशायरों में। और उनकी इस शोहरत से या इस मकबूलियत से बहुत से लोगों को परेशानी हो रही थी, और अमूमन होती है। ये एक नेचुरल सा हिस्सा है कि जो मुआसिरीन होते हैं, जो हमारे साथ के लोग होते हैं, तो उनको दिक्कत होती है आपकी शोहरतों से, आपकी मकबूलियत से, आपकी कामयाबियों से। तो उनके साथ हुआ, और उन्होंने बहुत दिनों तक इस मरहले को एक तरह से उसका सामना किया। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि उसमें कुछ लोग थे जिन्होंने उनकी बड़ी हिम्मत अफजाई की, उनकी हौसला अफजाई की। तो उसमें एक दिवाकर राही साहब थे जो रामपुर में भी रहे। दिवाकर राही साहब के कई अशार बहुत मशहूर हैं, जिनका एक शेर ये भी है कि वक़ार खूने शहीदान करबला की कसम, यजीद मोर्चा जीता है जंग हारा है। ये दिवाकर राही थे। तो उस वक्त दिवाकर राही ने बड़ी हौसला अफजाई उनकी की। और दूसरे शायर थे शहजादा गुल्लेज साहब। शहजादा गुल्लेज साहब आज भी हयात हैं, उनका मैंने शेर सुना है अभी आपको। तो इन लोगों ने ताहिर फराज साहब की बड़ी सरपरस्ती की, उनको हौसला दिया। और वाक़या तो ये भी है कि शायद फराज ना जो तखल्लुस है उनका, वो तखल्लुस भी शहजादा गुल्लेज साहब ने उनको दिया था। उनके मशवरे से उन्होंने अपना तखल्लुस रखा था। तो उन्होंने ऐसे तमाम मराहिल को अपनी बड़ी सादगी के साथ और बड़ी खामोशी के साथ, बिल्कुल गजल के अंदाज में, जो गजल खामोशी से बात करती, सादगी से बात करती, उसी अंदाज से उन्होंने अपनी तमाम तर मुखालफतों का सामना किया और फिर पूरी दुनिया में सफर किया। ये उनकी शख्सियत की खूबी थी, जो इससे जुड़ते मिलते जुलते और भी बहुत से वाकयात हैं। जी, वही नशेब व फराज उनकी जिंदगी से जुड़े हुए थे और उसके बाद वो बुलंदियों को पहुंचे। ताहिर फराज के कलाम में हौसला, खुददारी, मोहब्बत और इंसानी रिश्तों का जिक्र बार बार सामने आता है। आप उनके इस फिक्री और शेरी जहान को किस तरह देखते हैं? हाँ, उनके यहाँ कोई यकरुखी शायरी नहीं थी, वो गजल के शायर जरूर थे। अमूमन इमरान साहब, होता क्या है कि लोग तगज़ुल को या गजल को महज वही फूल पत्ती की या लबो रुखसार की शायरी समझ लेते हैं। बड़ा कंफ्यूजन है, मतलब एक गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। गजल किसी भी लहजे में बात कर सकती है, लेकिन तगज़ुल रहना चाहिए, शेरियत रहनी चाहिए। तो रामपुर तो मशहूर है इन मामलात के लिए कि वहां नई शायरी की जाती है। अब वहां गजल को नए आहंग दिए जाते हैं, नया लहजा दिया जाता है, जो हमारे हमारी हमारी अपनी जात के बाहर की दुनिया की बात भी करती है। और ताहिर फराज साहब को ये इल्म भी था कि अगर बात कहने का सलीका हो तो पराई बात भी अपनी सी लगती है, और अपनी बात भी सबको अपनी बात लगती है। तो जब अपनी और पराई का जिक्र आता है तो सिर्फ हम अपनी बात नहीं कर रहे होते, बल्कि जो दूसरे लोग हैं उनके दर्द का इजहार भी कर रहे होते हैं। तो ताहिर फराज साहब की यह बातें थी कि मोहब्बत और जो इश्क का जज्बा है, उसके अलावा उन्होंने जिंदगी के बहुत से मसाइल को पेश किया, जिंदगी के तजर्बात को पेश किया, जिंदगी की सच्चाइयों को पेश किया। मसलन उनका एक शेर है कि मत घबरा ए प्यासे दरिया, सूरज आने वाला है, बर्फ पहाड़ों से पिघली तो जल ही जल हो जाएगा। अब देखिए, खास किस्म की इसमें एक इसको फिलॉसफी कह लीजिए या साइंस कह लीजिए, फिजिक्स कह लीजिए, कि जब एक पहले मिसरे में शायर कह रहा है कि मत घबरा है प्यासे दरिया, सूरज आने वाला है। तो सूरज क्या प्यास बुझाएगा दरिया की, लेकिन वो साबित कर रहे हैं कि जब सूरज आता है तो बर्फ पिघलती है, और जब बर्फ पिघलती है तो दरिया जल थल हो जाता है। तो इस तरह से उनके यहाँ ये तमाम चीजें थी शायरी में उनके यहाँ। और भी बहुत से अशार हैं, जब आप शेर सुनेंगे तो शायद बहुत से अशार आए ऐसे कि जिसमें जमाने के मसाइल का जिक्र होगा। इंसानी रिश्तों की आपने बात की, जज्बों की, तो वो कुछ ऐसे हालात थे कि वो अपनी वालदा के साथ रामपुर आए थे, तो वालदा से उनका बड़ा लगाव था।
ان کے بہت سے اشعار ہیں جو والدہ سے منسوب ہے، بلکہ ان کی پوری ایک نظم ہے مائی، جس کی وجہ سے ان کی مقبولیتوں میں اضافہ ہوا. اور مائی ایک ایسی نظم تھی جو ہر شخص سننا چاہتا تھا. وہ اور جو لوگ سنتے تھے اور جن لوگوں کی مائیں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، وہ ان کی آنکھیں بھیگ جاتی تھی سن کے. جن لوگوں کے مائیں موجود ہیں وہ بھی اس میں جذباتی طور پر شامل ہو جاتے تھے. تو انسانی رشتے گھر سے پیدا ہوئے ان کے یہاں. اور کن حالات میں انہوں نے بدایوں سے رامپور کا سفر کیا تھا، وہاں بھی شاید کچھ رشتے تھے جو ان کے لیے ایک طرح سے اذیت کا سبب بن رہے تھے یا ان کی ہجرت کا سبب بن رہے تھے. تو وہ تمام صورتیں ان کے یہاں انسانی رشتوں میں آتی ہیں، اور انسانی رشتوں کی خوبیاں وہ بیان کرتے ہیں، انسانی رشتوں کا کرب بیان کر دیتے ہیں اپنی شاعری میں. اور چونکہ مشاعرے سے ان کا تعلق تھا، مشاعرے کا ایک بڑا مجمع ہوتا ہے جو اپنے مسائل لے کر مشاعرہ سننے آتا ہے. تو وہ سیاست بھی اپنی شاعری میں ان کے یہاں، سیاسی چیزیں بھی ان کے یہاں ملتی تھی، بہت سے ان کے اشعار ایسے ہیں. سماج سے بھی ان کا تعلق تھا. تو یہ تمام لوازم جو ان کی شخصیت کو بناتے تھے، یہی ان کی شاعری میں نکل کر سامنے آتے تھے. اور وہ ان تمام ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے، اپنے قاری کی ضرورت کا بھی، اپنے سامعین کی ضرورت کا بھی. اب وہ لمحہ جس کا ناظرین کو بے صبری سے انتظار رہتا ہے. شاداب صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ طاہر فراز کے چند منتخب اشعار ناظرین کے لیے پیش کریں تاکہ ان کے کلام کی تاثیر اور فنی حسن کو براہ راست محسوس کیا جا سکے. جی، ان کی بہت سی غزلیں، بہت سے اشعار مشہور تھے جو مشاعروں میں پڑھا کرتے تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سے مشہور ہیں اشعار ہیں جن کا اندازہ نہیں کہ یہ طاہر فراز صاحب کے ہیں. اور پہلا تو میں ایک شعر ان کا یہ بھی معلومات میں اضافہ ہو جائے گا کہ ان کا ایک شعری مجموعہ 2004 میں شائع ہوا تھا کشکول کے نام سے، جسے استعارہ پبلیکیشن ہے، جو صلاح الدین پرویز صاحب مرحوم وہ استعارہ نکالا کرتے تھے، ایک میگزین، اس ادارے سے شائع ہوا تھا. تو اس کا پہلا ہی شعر تھا کہ ہاتھوں میں کشکول زباں پر تالا ہے، ہاتھوں میں کشکول زباں پر تالا ہے، اپنے جینے کا انداز نرالا ہے، اپنے جینے کا انداز نرالا ہے. ابھی کشکول جو ہے یہ تصوف سے ان کا رشتہ جوڑا ہے، خانقاہ نیازیہ، اور جو ان کی شاعری کے اندر ایک صوفیانہ پن تھا، اس کا ذکر اس کشکول میں اس کا عکس ہم کو نظر آ رہا ہے. اور یہ غزل ان کی بہت مشہور تھی اور مشاعروں میں بھی پڑھا کرتے تھے. کچھ اور شعر میں ان کے سناتا ہوں جو بہت مشہور ہیں. کیا اچھا شعر ہے. بڑھا دیتا ہے چپکے سے حوادث کی نئی کڑیاں، بڑھا دیتا ہے چپکے سے حوادث کی نئی کڑیاں، وہ میری داستاں کو مختصر ہونے نہیں دیتا، وہ میری داستاں کو مختصر ہونے نہیں دیتا. یہ زندگی جینے کا ایک بہانہ بھی اس شعر کے اندر آپ کو مل سکتا ہے. عام مسائل کی آپ نے ذکر کی تھی، اب میں شعر سناتا ہوں حوالے میں. کہتے ہیں کہ نرم بستر کی جگہ خود کو بچھا لیتے ہیں لوگ، مزدوروں کا درد ہے، بے سہاروں کا درد ہے. نرم بستر کی جگہ خود کو بچھا لیتے ہیں لوگ، بازوؤں کو موڑ کر تکیا بنا لیتے ہیں لوگ. محروم لوگوں کا قصہ ہے. فٹ پاتھ پر سوتے ہوئے لوگ دیکھیے، ادھر ادھر فرش پر سوتے ہوئے لوگ دیکھیے. تو یہ جو سماجی حیثیت تھی ان کے یہاں، اس کا ذکر ہے جو اس میں بار بار آیا ہے. اب غزل کا شعر جس کے لیے وہ مشہور تھے. محسوس کر رہا ہوں میں خوشبو کی باز گشت، محسوس کر رہا ہوں میں خوشبو کی باز گشت، شاید تیرے لبوں پہ میرا نام آ گیا، شاید تیرے لبوں پہ میرا نام آ گیا. تو یہ غزل بھی ان کی بہت مشہور تھی. اس کا مطلع شاید میں نے کہیں نوٹ کیا ہے تو میں آپ کو سناؤں گا. تو یہ غزل وہ مشاعروں میں بہت پڑھا کرتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ غم اس کا کچھ نہیں ہے کہ میں کام آ گیا. طاہر فراز جن غزلوں سے بنی، یہ غزل بھی اس میں شامل ہے. غم اس کا کچھ نہیں ہے کہ میں کام آ گیا، غم یہ ہے قاتلوں میں تیرا نام آ گیا، غم یہ ہے قاتلوں میں تیرا نام آ گیا. کیا مزے کا شعر ہے غزل کا. کچھ دوستوں نے پوچھا بتاؤ غزل ہے کیا، کچھ دوستوں نے پوچھا بتاؤ غزل ہے کیا، بے ساختہ لبوں پہ تیرا نام آ گیا، بے ساختہ لبوں پہ تیرا نام آ گیا. تو یہ شاعری ان کی تھی. پھر وہ شعر بھی آپ دوبارہ سن لیجئے کہ محسوس کر رہا ہوں میں خوشبو کی باز گشت، شاید تیرے لبوں پہ میرا نام آ گیا. ایک اور غزل کا شعر سنیے. جی وہ غریب کیفیت کا شعر ہے یار، بڑی نفسیاتی شعر ہے عمران صاحب، جو عشق یا نفسیات ہو سکتی ہے.
اور قربتوں کی جو نفسیات ہو سکتی ہے. کہتے ہیں کہ اپنا دامن بھی نہ چھونے دے مجھے. یہ غزل کا تقدس بھی ہے. اپنا دامن بھی نہ چھونے دے مجھے، اٹھنا چاہوں تو اجازت نہ ملے، اٹھنا چاہوں تو اجازت نہ ملے. وہ سر بھی کاٹ دیتا تو ہوتا نہ کچھ ملال. ایک حساس انسان کی بات ہے. وہ سر بھی کاٹ دیتا تو ہوتا نہ کچھ ملال، افسوس یہ ہے اس نے میری بات کاٹ دی. یہ بڑا کرب ہوتا ہے کسی کی بات کرتی ہے تو. افسوس یہ ہے اس نے میری بات کاٹ دی. آہٹ سی محسوس ہوئی ہے آنکھوں کو، شاید کوئی آنسو آنے والا ہے. آہٹ سی محسوس ہوئی ہے آنکھوں کو، شاید کوئی آنسو آنے والا ہے. یہ غزل بھی ان کی بہت سنی جاتی تھی مشاعروں میں. پیڑ کے نیچے بے ترتیب اجالا ہے. اس کا پہلا مصرع ہے کہ چاند کو جب سے الجھایا ہے شاخوں نے، پیڑ کے نیچے بے ترتیب اجالا ہے. تو یہ ان کی غزل بہت مشہور تھی. ایک اور اچھا شعر سنیے کہ جو شجر بے لباس رہتے ہیں، جو شجر بے لباس رہتے ہیں ان کے سائے اداس رہتے ہیں، ان کے سائے اداس رہتے ہیں. اب دیکھیے وہی بات آ گئی کہ جو آج کے مسائل ہیں، جو ایک طرح سے انتظامیہ کی خرابیاں اور گڑبڑیاں ہیں. اور ملاحظہ کریں شعر بڑا سامنے کا مضمون لیکن شعر بنا دیا طاہر فراز صاحب. میں نے تو ایک لاش کی دی تھی خبر فراز، میں نے تو ایک لاش کی دی تھی خبر فراز، الٹا مجھی پہ قتل کا الزام آ گیا، الٹا مجھی پہ قتل کا الزام آ گیا. یہ اسی غزل کا شعر ہے، غم یہ ہے قاتلوں میں تیرا نام آ گیا. مفلسی میں پلے ہوئے بچے، مفلسی میں پلے ہوئے بچے بے ارادہ جوان ہوتے ہیں. تو یہ بڑا عام بڑا سامنے کا مسئلہ ہے کہ بچے جلدی بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ماں باپ ابھی اپنا اسٹرگل ختم نہیں کیے ہوتے ہیں. تو یہ ایک طرح کا عجیب درد ہے، ایک عجیب طرح کا ایک یہ احساس ہے جو پیش کیا طاہر فراز صاحب نے. مفلسی میں پلے ہوئے بچے بے ارادہ جوان ہوتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیے کوئی بات نہیں، یہ ہے وہ سیل ممتنع جس کو کہا جاتا ہے. آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیے کوئی بات نہیں، آپ کسی کے ہو جائیں آپ کے بس کی بات نہیں، آپ کسی کے ہو جائیں آپ کی بس کی بات نہیں. وہ مجھ سے جب بھی ملتا ہے میری تعریف کرتا ہے، وہ مجھ سے جب بھی ملتا ہے میری تعریف کرتا ہے، میرے عیبوں سے مجھ کو باخبر ہونے نہیں دیتا. شاعر اپنا احتساب بھی کر رہا ہے، خود احتسابی کر رہا ہے، اسے شہرتوں میں گم نہیں ہے، اس کو پتا ہے کہ میرے اندر کیا خامیاں ہیں. لیکن وہ دنیا کا ذکر بھی کر رہا ہے کہ دنیا جو ہے کس قدر اس کی جو منافقانہ روش ہے یا محبتیں ہیں جو انسان کو محاسبہ نہیں کرنے دیتی ہیں. یہ غزل بھی ان کی عمران بھائی بہت سنی جاتی تھی مشاعروں میں. جب کبھی بولنا مختصر بولنا، مدتوں سوچنا مختصر بولنا. بہت شاندار ہے. یہ غزل ان کی بہت بہت محبت سے وہ پڑھا کرتے تھے. ہاں تو یہ طاہر فراز تھے. شاداب صاحب، آپ نے جس محبت بھرے انداز اور فکری گہرائی کے ساتھ طاہر فراز کی شخصیت اور ان کے فن کے مختلف رنگ ہمارے سامنے پیش کیے، اس کے لیے ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کے ممنون ہیں. آپ کی گفتگو نے اس محفل کو واقعی ایک خوشگوار ادبی تجربہ بنا دیا. ناظرین و سامعین، اگر آپ کو ادب نامہ کی یہ نشست پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی پیشکش آپ تک بر وقت پہنچتی رہے. ہم اگلی نشست میں ایک اور اہم ادبی شخصیت کی زندگی، اسلوب اور نظریات پر گفتگو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملاقات ہوگی.